ایٹمی جنگ کی دھمکیاں امن نہیں کولڈ وار ہیں۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 31 اگست 2019۔ انسانوں کی طرح جنگوں کی بھی بہت سی اقسام ہیں۔ انہی میں سے ایک کولڈ وار ہے، جس کا ذکر سوویت یونین کے خاتمے سے پہلے بہت عام تھا۔ جو ہی سوویت یونین ڈوبا، لوگوں نے سمجھ لیا کہ کولڈ وار کا زمانہ بھی ختم ہو گیا۔ کولڈ وار کے خاتمے کی بات کرنے سے پہلے اس کے آغاز کی بات کرتے ہیں۔ اب سے ٹھیک 700 برس قبل یعنی 14ویں صدی میں اسپین کا ایک مشہور پرنس ڈان جان مینول ہو گزرا ہے۔ وہ اپنی بہت سی شادیوں کے انتخاب میں اپنی سیاسی اور معاشی ترقی کو ضرور مد نظر رکھتا تھا۔ اس کی شدید خواہش ہوتی کہ اس کی اولاد کا تعلق شاہی خاندانوں سے برقرار رہے۔ وہ اپنے وقت کا امیر ترین اور سب سے طاقتور پرنس بن گیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے عہد کے بادشاہ کے مقابلے میں اپنی کرنسی بھی جاری کر دی۔ ڈان جان کو لٹریچر کا بہت شوق تھا۔ اس کی اس عادت کو معاشرے میں ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں لٹریچر یا ادب سے تعلق رکھنے والے معزز اور باعزت نہیں سمجھے جاتے تھے۔ تاہم ڈان جان نے اپنا کام جاری رکھا اور شاعری سمیت 13 کتابیں تحریر کیں، جن میں سے اب 8 دستیاب ہیں۔ یہ ڈان جان ہی تھا جس نے سب سے پہلے کولڈ وار کی حکمت عملی کی نشاندہی کی۔ اس نے اس وقت کی مسلمانوں اور عیسائیوں کی جنگوں کا ذکر کرتے ہوئے ہسپانوی لفظ ٹیپٹ کا استعمال کیا، جس کا مطلب تھا نیم گرم، یعنی نیم گرم جنگیں۔ 19ویں صدی میں جب ڈان جان کی ان کتب کا ترجمہ کیا گیا تو جلد بازی یا ناقص ترجمے کے نتیجے میں ترجمہ کرنے والوں نے ٹیپٹ وار کا ترجمہ کولڈ وار یعنی ٹھنڈی جنگیں کر دیا۔ تاہم یہ لفظ زیادہ عام نہ ہو سکا۔ اس کے بعد برطانیہ کے مشہور ناول نگار جارج آرویل نے کولڈ وار کی اصطلاح اپنے ایک مضمون آپ اور ایٹم بم میں لکھی، جو 19 اکتوبر 1945 کو برطانوی اخبار ٹریبیون میں شائع ہوا۔ جارج آرویل نے کولڈ وار کی مثال کو اس وقت کے مغربی بلاک اور سوویت یونین کے درمیان بڑھتی کشیدگی سے جوڑا۔ اس کے بعد مشہور امریکی سیاسی تجزیہ نگار اور کالم نگار والٹر لپمین کی ایک کتاب 1947 میں کولڈ وار کے نام سے شائع ہوئی۔ کتاب کی اشاعت کے بعد یہ اصطلاح پوری دنیا میں وبائی بیماری کی طرح پھیل گئی اور 1991 میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد بظاہر غائب ہو گئی۔ 14ویں صدی کے ڈان جان سے لے کر 20ویں صدی میں دوسری جنگ عظیم کے مصنفین تک کے نزدیک، یعنی آغاز سے لے کر 1945 تک 600 برس کے درمیان کولڈ وار کے اجزائے ترکیبی ایک جیسے ہی تھے، جس میں ملک ایسی حالت جنگ میں ہوتے ہیں جو براہ راست جنگ نہیں ہوتی۔ اس میں فریقین معاشی، سیاسی، پروپیگنڈا، سفارتکاری اور جاسوسی کے نظام کے ذریعے ایک دوسرے پر پراکسی وار مسلط کرتے ہیں۔ اس میں فریقین جنہیں سیٹلائٹ ملک کہا جاتا ہے، عموماً بڑی طاقتوں کے زیر اثر رہ کر ایک دوسرے کے خلاف کولڈ وار لڑتے ہیں۔ بڑی طاقتیں اپنے اتحادی سیٹلائٹ ملکوں کو کولڈ وار کے لیے معاشی امداد، اسلحہ، فوجی ٹیکنالوجی اور ملٹری ایڈوائزر فراہم کرتی ہیں۔ کولڈ وار کی مذکورہ تشریح میں دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک نیا رنگ شامل کیا گیا، یعنی ایک طرف سوویت یونین اور اس کے تعلق دار ممالک، دوسری طرف امریکہ اور مغربی بلاک وغیرہ۔ کولڈ وار کی اس جدید تعریف کو سامنے رکھا جائے تو بہت واضح ہو جائے گا کہ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد بھی کولڈ وار ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس لفظ کا مخصوص مقاصد کے تحت بار بار دہرانا ختم کیا گیا ہے، جبکہ مختلف خطوں میں کولڈ وار اب بھی جاری ہے۔ کولڈ وار کے فارمولے کو ہم برصغیر میں بھی لاگو کر کے دیکھتے ہیں۔ ریکارڈ بتاتا ہے کہ 90 کی دہائی کے درمیان تک بھارت اپنے ناتواں بھاری بھرکم بے ہنگم جسم کے باعث ڈگمگا رہا تھا اور دھڑام کر کے گرنے ہی والا تھا کہ امریکہ نے آ کر معاشی اور فوجی کشتے کھلانے شروع کر دیے۔ امریکہ اور مغربی بلاک کے نزدیک بھارت کی قسم پرسی پر ترس کھانے سے زیادہ مستقبل کی پیش بندی تھی۔ اس کا مقصد چین کا گھیراؤ تھا۔ پاکستان اور بھارت کی ازلی دشمنی اس ٹارگٹ میں ایک بڑی رکاوٹ تھی۔ پاکستان اور بھارت کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے امریکہ مختلف کوششیں کرتا رہا، لیکن نریندر مودی کے حکومت میں آنے کے بعد بھارت پاکستان کے حوالے سے مہم جوئی کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کے اس خطے میں مفادات کا تقاضا ہے کہ وہ بھارت کے لاڈ اٹھائے۔ بھارت نے بھی امریکہ کی اس کمزوری کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان پر چڑھائی کرنے کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ راز جاننے والے جانتے ہیں کہ کافی عرصے سے بھارت پاکستان پر کسی بڑی کارروائی کے لیے پر تول رہا ہے، لیکن پہل کرنے کے نتیجے میں عالمی رد عمل سے گھبراتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں اوڈی کیمپ پر حملے اور پھر پاکستان کے اندر بالا کوٹ میں دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کرنے کے نام نہاد دعوے کو لے کر بھارت نے عالمی برادری سے پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کا پرمٹ حاصل کرنا چاہا۔
لیکن کچھ عالمی سیانوں نے پاکستان کے شدید رد عمل کے باعث بھارت کو ہوش کے ناخن لینے کا کہا۔ پاکستان میں بعض اطلاعات کے مطابق 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کی خود مختار حیثیت ختم کرنے کے بعد بھارت ایک مرتبہ پھر کسی دہشت گردی کی کارروائی کے ڈرامے کا سہارا لے کر پاکستان پر بڑے حملے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تجزیہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ تازہ صورتحال میں بھارت نے پاکستان کے خلاف ہلکی پھلکی کولڈ وار کو مکمل کولڈ وار میں بدل دیا ہے۔ کولڈ وار کے مندرجہ بالا تاریخی فارمولے کو مد نظر رکھا جائے تو یہاں سب اجزائے ترکیبی پورے ہیں، یعنی بھارت پاکستان کو عالمی برادری میں سفارتی طور پر تنہا کرنا چاہتا ہے، آبی جارحیت کے ذریعے پاکستان کی زراعت تباہ کرنا چاہتا ہے، پاکستانی سیاست میں افراتفری پھیلانا چاہتا ہے، کلبھوشن یادو جیسے ریاستی جاسوسوں کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کرتا ہے اور پروپیگنڈا کر کے پاکستان کو بدنام کر رہا ہے۔ بھارت امریکہ کا اہم سیٹلائٹ ملک ہے، دوسری طرف چین پاکستان کی حمایت کرتا ہے۔ خطے کی بدلتی صورتحال میں کچھ عرصہ قبل ایک حساس تبدیلی یہ آئی کہ روس نے پاک فوج کے ساتھ مل کر پاکستان میں مشترکہ فوجی مشقیں کی ہیں۔ گویا برصغیر میں کولڈ وار کے تمام مسالہ جات پورے ہیں، لیکن کولڈ وار کی تاریخ بتاتی ہے کہ بھاری بھرکم اور بے ہنگم پھیلے ہوئے جسم والا سوویت یونین ٹوٹ گیا۔ بھارت بھی بھاری بھرکم اور بے ہنگم پھیلا ہوا جسم رکھتا ہے۔ اب فیصلہ بھارت کو ہی کرنا ہے، جواب پاکستان دے گا۔ جارج آرویل نے لکھا کہ ایٹمی جنگ کی دھمکیوں کا سایہ ایسا امن ہے جو امن نہیں ہوتا، اسے مستقل کولڈ وار کہنا چاہیے۔ شکریہ، دی اینڈ۔